بیٹی کی شادی ہے، اللہ اللہ کیا کہنا، بیٹی کی عظمت کیا ہے، بیٹی کی شان کیا ہے، آدمی اگر بیان کرے تو بیان کرتا چلا جائے، لیکن اتنا آپ سنیں اور آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ اسلام سے قبل بیٹیوں کا کیا حال تھا۔ جن بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، انہی بیٹیوں کو پیارے نبی پاک نے زندگی عطا فرمایا ہے۔ جن عورتوں کو اس کے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد شوہر کے چیتے کے ساتھ اس عورت کا بھی چیتا نکالا جاتا تھا، یعنی ان کو بھی جلا دیا جاتا تھا، اس نظام کو اگر کسی نے توڑا تو کوئی اور نہیں ہے، ہم سبوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نظام کو توڑا ہے۔ تو یہ عورتوں کا ایک مقام تھا، ایک عزت تھی اسلام سے پہلے، لیکن جب اسلام آیا، جب قرآن آیا، جب مسلمان دنیا میں آئے، نبی پاک کا پیغام دنیا میں پھیلا، نبی پاک نے اپنا پیغام، اسلام کا پیغام، اللہ کا پیغام دنیا میں نشر کیے، پھیلائے، تو اللہ اللہ کیا کہنا کہ بیٹیوں کی عزت بھی بچی، اور اللہ نے اس ماں باپ کی دلوں میں بیٹیوں کی ایسی محبت اور ایسی عظمت عطا فرمائی کہ بیٹی کی شادی کے لیے اگر قرضہ لینا پڑے تو باپ قرضہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، زمین بیچنا پڑے تو زمین بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لون لینا پڑے تو لون لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ المختصر یہ کہ بیٹی کی زندگی سیٹ کرنے کے لیے اگر جان کی بازی لگانا پڑے تو باپ جان کی بازی لگا دیتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کی زندگی کو سیٹ کر دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجیے یہ بیٹی کی عظمت ماں باپ کے دل میں کس نے ڈالا؟ اسلام نے ڈالا، قرآن نے ڈالا، نبی پاک نے ڈالا ہے۔ بیٹی کی عظمت کیا ہے؟ مختصر میں سنیں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ کوئی بھی عورت ہو، کوئی بھی لڑکی ہو، اس کی چار صورت ہوتی ہے۔ پہلے وہ بیٹی بنتی ہے، ایک بیٹی کی شکل اختیار کرتی ہے، اس کے بعد بہن ہوتی ہے، اس کے بعد بیوی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک عورت کیا بنتی ہے؟ ماں بنتی ہے۔ یہ ہر عورت عام طور پر یہ چار شکل اختیار کرتی ہے، لیکن قربان جائے اسلام کی عظمتوں پر، نبی پاک کی شان پر آپ قربان جائے کہ ان تین چاروں حالتوں پر اسلام نے بیٹی کو کیا عزت عطا فرمایا ہے، عورت کو کیا عزت عطا فرمایا ہے۔ اگر بیٹی ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیٹی کا ذکر سب سے پہلے ارشاد فرمایا ہے۔ نبی پاک نے کہا کہ جس عورت کے کوکھ سے، اس کے رحم سے سب سے پہلا بچہ لڑکی پیدا ہو جائے تو سمجھ جانا وہ عورت بے برکت نہیں، بلکہ اللہ اس عورت کے وجود سے بے شمار برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ جان جائے اس طریقے سے عظمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ کی بارگاہ میں ایک عورت اپنی تین بیٹی کو لے کر کے پہنچی، کہا کہ اماں عائشہ میری بیٹی بھوکی ہے، اگر کچھ ہے۔ دو بیٹی لے کر کے پہنچی، ایک روایت میں دو، ایک روایت میں تین، دو بیٹی لے کر کے پہنچی۔ آپ کہا کہ میری دونوں بیٹی بھوکی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے گھر میں 3 کھجور کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو میں نے وہ تینوں کھجور نکال کر کے اس عورت کو دے دیا۔ اللہ اللہ، جب میں نے اس عورت کو دیا، اس ماں نے کیا کیا؟ ایک کھجور ایک بیٹی کو دیا، دوسرا کھجور دوسری بیٹی کو دیا، اور تیسرا کھجور کھانے کے لیے منہ کے قریب لے گئی۔ اتنے میں وہ دونوں بیٹی اپنا اپنا کھجور کھا کر کے اپنی ماں کے چہرے کو تاکنے لگی۔ جب ماں نے دیکھا، ماں کی ممتا نے دیکھا، برداشت نہیں ہوا، خود بھوکی ہے، لیکن وہ کھجور کو 2 ٹکڑا کر کے ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا۔ چلی گئی، نبی پاک واپس آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
अनहा ने नबी पाक से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह आज बड़ा अजीब हुआ। कहा क्या हुआ? कहा दरवाजे पर एक औरत आई थी, उसके साथ 2 बेटी थी। मैंने 3 खजूर दिया, एक खजूर अपनी बेटियों को दिया और तीसरा खजूर खुद खाने लगी। इतने में बेटियों ने उनका चेहरा ताकने लगी। तो उस औरत ने क्या किया? खुद नहीं खाई, जबकि खुद भूखी है, खुद उनको भूख का एहसास है, लेकिन उसने अपना खजूर भी 2 टुकड़ा करके अपनी दोनों बेटियों को अता कर दिया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि माँ की ममता अल्लाह ने कैसा बनाया। नबी पाक ने कहा, ए आयशा सुनो, अल्लाह इसका क्या अजर अता फरमाएगा। सुनो, इसका अजर क़यामत के मैदान में उसके माँ बाप को यह अता फरमाएगा कि क़यामत के मैदान में जहन्नम से बचने का जरिया अल्लाह तबारक व तआला इन बेटियों को अता फरमाएगा। आप अंदाजा कीजिए, इन बेटियों को अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम से बचने का एक जरिया अता फरमाया है। जब बेटियों को ये मकाम और भी बहुत सारी फजीलतें हैं, आप कुर्बान जाए। अल्लाह के नबी ने कहा, मुबारकबादी हो उस मर्द को कि जिसके घर में सबसे पहले बेटी पैदा हो, क्योंकि मेरे घर में मुझको अल्लाह ने सबसे पहले जो औलाद अता किया था वो कोई लड़का नहीं था, अल्लाह ने मुझको भी सबसे पहले बेटी अता फरमाया था। नबी पाक को सबसे पहले अल्लाह ने बेटी अता किया था, और वो कौन थी? हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साथ है। तो जिसके घर में सबसे पहले बेटी हो, सबसे पहले बेटी का बाप होना, ये भी नबी पाक की सुन्नत है, ये नबी पाक का तरीका है, ये बेटी की आजमत है। वही बेटी, वही औरत जब बहन की शक्ल इख्तियार करती है, अल्लाह अल्लाह क्या कहना। हदीस मुस्तफा में है, नबी पाक ने कहा, जिसकी 3 बेटी हो या 3 बहन हो और उसने अपनी 3 बेटी 3 बहन की अच्छी से परवरिश किया, देख रेख किया, दुनिया की तालीम भी दिया, दीन की भी तालीम दिया, देने के बाद जब वो 3 बेटी या 3 बहन बालिग हो गई, अल्लाह अल्लाह उस बाप ने या उस भाई ने अपनी 3 बेटी और 3 बहन का निकाह करा दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कल क़यामत के मैदान में उस बाप को और उस भाई को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कोई जरूरी तो नहीं है कि हर आदमी की 3 बेटी हो या किसी भाई की 3 बहन हो? ये भी तो मुमकिन है, किसी की 2 बेटी हो, किसी की 2 बहन हो, तो क्या उसको ये अजर नहीं मिलेगा? अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ सहाबा, जिसकी 2 बेटी हो या 2 बहन हो, उसने अच्छी तरीके से परवरिश किया और उसका निकाह करा दिया, अल्लाह तबारक व तआला उस बाप को, उस भाई को भी जन्नत अता फरमाएगा। फिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये भी कोई जरूरी कि 2-2 बहन हो या 2-2 बेटी हो? ये भी मुमकिन है, किसी की 1 बेटी हो, किसी की 1 बहन हो, और उस बाप ने, उस भाई ने अपनी बेटी या अपनी बहन की परवरिश करके उसका निकाह करा दिया, क्या उसको ये अजर नहीं मिलेगा? अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए, नबी की रहमत झूम जाती है और नबी इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा सुनो, चाहे 3 बेटी हो या 3 बहन हो, 2 बेटी हो या 2 बहन हो, चाहे 1 बेटी हो या 1 बहन हो, जिसने अच्छी तरह से परवरिश किया और निकाह करा दिया, कल क़यामत के मैदान में उस बाप को और उस भाई को इसके सदक़े से अल्लाह जन्नत में दाखिल करवाएगा। आप अंदाजा कीजिए, ये बेटी और बहन का मकाम है, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह 2 भाई नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। एक भाई खूब कमाता था और एक भाई कमजोर था, नहीं कमाता था। नबी की बारगाह में हाजिर देता था, जो कमाता था
وہ آकर کے شکایت کیا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی کچھ کماتا نہیں ہے، میں ہی کماتا ہوں اور یہ یہاں آ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ اللہ، نبی پاک نے کیا جواب دیا ہے، آپ غور کیجئے گا، آپ اندازہ کیجئے گا کہ نبی پاک نے کیا جواب دیا۔ کہا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم خوب کما رہے ہو اور یہ تمہارا بھائی نہیں کما رہا ہے، میرے دربار میں آ کے بیٹھتا ہے، لیکن تم کو معلوم نہیں ہے کہ تم جو کما رہے ہو، تمہاری رزق میں جو اللہ برکت دے رہا ہے وہ تمہاری وجہ سے نہیں، اسی کمزور بھائی کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہاری روزی روٹی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں ماں باپ ہو، جس کے گھر میں بہن ہو، جس کے گھر میں ماں باپ ہو، جس کے گھر میں بہن ہو، جس کے گھر میں بیٹی ہو، جس کے گھر میں کمزور لوگ ہو، اللہ اللہ قربان جائے، اللہ تبارک و تعالی ان کمزور لوگوں کی وجہ سے اس انسان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ جس کے گھر میں بیٹی ہو، جس کے گھر میں بہن ہو، چونکہ وہ بیٹی کمانے کے لیے نہیں جا سکتی ہے، جس کے گھر میں بہن ہو وہ بہن کمانے کے لیے باہر نہیں جا سکتی ہے، باپ کو بیٹی کا کفیل بنایا گیا، بہن بھائی کو بہن کا کفیل بنایا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جو باپ جو بھائی اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا دیکھ ریکھ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس باپ اور اس بھائی کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ عظمتیں ہیں۔ اور وہی عورت، وہی لڑکی جب ایک عورت کی شکل اختیار کر لے، یعنی بیوی کی شکل اختیار کر لے، اس کا نکاح ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہ اس عورت کو کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا، کیا کہا کہ لی تسکنوا الیہا، کہ تمہاری جو بیوی ہے، اے مردو، اے میرے بندو سنو، تمہاری جو بیوی ہے یہ کون ہے؟ یہ تمہارے دل اور تمہاری طبیعت کے چین اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، جس انسان کی بیوی نہ ہو یا جس انسان کی بیوی تھی وہ انتقال کر گئی، اس آدمی سے آپ پوچھئے کہ جب آپ کی بیوی تھی آپ کی زندگی کا عالم کیا تھا، آپ کی زندگی میں سکون کیا تھا، آپ کی زندگی میں چین و قرار کیسا تھا، اور جس کی بیوی نہیں ہے آپ اس سے پوچھئے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے تو یہ کہا کہ جس کی بیوی نہ ہو وہ مسکین ہے، اور جس عورت کا شوہر نہ ہو وہ عورت مسکینہ ہے۔ آپ غور کیجئے، عورت کا سب کچھ ہو، گھر میں ماں باپ کے یہاں سب کچھ دولت ہے، بڑا گھر ہے، بڑی بلڈنگ ہے، لیکن کیا اس عورت کی زندگی بسر ہو سکتی ہے؟ کیا اس عورت کی زندگی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے۔ مائکے میں کسی بھی عورت کی زندگی نہیں کٹے گی۔ ایک عورت کی زندگی بسر ہونے کے لیے اس کو اپنا شوہر کی ضرورت ہے، اس کو ایک مرد کی ضرورت ہے، اس کو اپنے شوہر کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے کہا عورت شوہر کے بغیر مسکینہ ہے اور مرد عورت کے بغیر مسکین قرار ہے۔ اس لیے ہم کو اس چیز کو محسوس کرنا پڑے گا کہ عورت کا مقام کیا ہے، اور وہی عورت جب بیوی کی شکل اختیار کرنے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ ماں بن جاتی ہے، اور ماں کا کیا مقام ہے اللہ اللہ کہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کی عظمتوں کی انتہا کرتے ہوئے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے تلے رکھ دیا گیا۔ دوسری حدیث میں کہا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ آپ غور کیجیے، ماں باپ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اس کا کیا مطلب کہ ماں باپ جنت بھی جہنم بھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ چھوٹی سی مثال دیجیے۔ قبر ہر ایک کے لیے ہوگی، ہر ایک کو موت آئے گی،
ہر ایک آدمی کو قبر میں جانا پڑے گا، لیکن میں آپ سے پوچھوں کیا ہر آدمی کی قبر ایک جیسی ہوگی؟ کیا ہر آدمی کی قبر برابر ہوگی؟ جو نماز پڑھ کے گیا کیا اس کی قبر ایک جیسی ہوگی؟ جو نماز پڑھ کے نہیں گیا، نمازی کی قبر کچھ اور ہوگی، بے نمازی کی قبر کچھ اور ہوگی، نیکوکار کی قبر کچھ اور ہوگی، بدکاروں کی قبر کچھ اور ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ لوگوں قبر کیا ہے؟ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ جو نیکوکار ہوگا وہ اس کے لیے وہ قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور جو بدکار ہوگا اس کے لیے وہ قبر جہنم کا گڈھا بن جائے گا۔ اسی طریقے سے جو بیٹا، جو اولاد اپنے ماں باپ کو مانے گا، اپنی ماں کو مانے گا، ان کی خدمت کرے گا، ان کا دیکھ ریکھ کرے گا، اس خدمت کے صدقے سے اللہ اس بیٹا کو قیامت کے میدان میں جنت عطا فرما دے گا۔ اور اگر ماں کی خدمت نہیں کرے گا، ماں کو نہیں مانے گا، ماں کی عزت نہیں کرے گا، ماں کی ہر حال میں ساتھ نہیں دے گا، تو آپ اندازہ کیجئے وہ لاکھ عبادت کر لے، لاکھ تسبیح پڑھ لے، لاکھ حج کر لے، لاکھ سجدہ کر لے، لیکن اللہ کا فرمان ہے کہ جب تک ماں باپ بندے سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک اس بندے سے اللہ بھی راضی نہیں ہوگا، وہ انسان کبھی بھی جنت میں نہیں